السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ کہاوت کہاں سے آئی ہے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، کہاں سے آئی ہے یہ کہاوت؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اور یہ بھانمتی کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی سب بتایا جائے گا، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ عام طور پر اس جگہ استعمال ہوتا ہے جب ایک ساتھ کئی لوگ جمع ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے الگ مزاج کے ہوں، تو وہاں پر اس کو مطلب یہ کہاوت کہی جاتی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ بھانمتی ہے کون؟ تو بھانمتی کے بارے میں سب سے پہلے جان لینا ہے، مانی جانے کہ بھان کا مطلب ہے روشنی اور متی یعنی عقل۔ روشنی اور عقل دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو بنتا ہے بھانمتی۔ مت عقل کو کہتے ہیں، اسی سے محاورہ بنانا کہ مت مارنا، اس کی مت ماری گئی تھی تو مت کہتے ہیں عقل کو۔ تو بھانمتی کا معنی جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دیکھیے، بھانمتی کے بارے میں لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، بہت جگہ لوگوں نے اس کے بارے میں غلط سمجھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بھانمتی ایک عورت تھی جو فقیر قسم کی تھی، اسے دنیا سے زیادہ مطلب نہیں تھا اور وہ نیک کام کی طرف متوجہ تھی، وہ اچھے کام کیا کرتی تھی، لیکن لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کے برا ہونے کے لیے ایک یہ بھی دلیل کافی تھی، ایک معاشرہ تو یہی سمجھتا ہے۔ تو اس کا اپنا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی بال بچے بھی نہیں تھے۔ علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا، تو وہاں علاؤالدین خلجی نے کسی کو سزا دی تھی، تو اس وقت کیا کیا تھا کہ یہ بھانمتی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنا ساتھ دیا، یعنی اسے اپنے گھر میں پناہ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور غیر مسلم وزیر کی بیٹی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو لوگ اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہاں بھی بھانمتی نے اسے اپنے ساتھ بلایا، اسے پناہ دی، اسے باقی لوگوں سے چھپا دیا۔ تو یہاں ایک یہ بنا کہ اس کے پاس جو بھی تھے، یعنی اس کے کنبے میں جو بھی لوگ تھے وہ الگ الگ لوگ تھے، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی کنبا تھا نہیں۔ تو جب اس کا اپنا کوئی کنبا نہیں تھا تو جو بے سہارا لوگ ملتے یا جو مظلوم لوگ ملتے، بھانمتی ان کو اپنے ساتھ لے لیتی۔ تو اسی طرح اس کا کنبا بڑا ہوتا گیا اور لوگوں نے اس وقت بھانمتی کے بارے میں یہ الزام لگایا، یہ غلط روپ میں استعمال کیا گیا کہ بھانمتی کا جو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو کہاوت ہے بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو اس کا مطلب لوگوں نے غلط نکالا۔ حالانکہ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ بھانمتی کے کنبے میں اپنا تو اس کا کوئی کنبا تھا نہیں، تو اس کے کنبے میں ایسے ایسے لوگ تھے جو مظلوم تھے، جو بے سہارا تھے، جس کو کہیں اور پناہ نہیں ملتی تھی۔ بھانمتی ان کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ اس کے کنبے میں جو بھی لوگ تھے سب الگ الگ خیال کے تھے، الگ الگ مزاج کے تھے۔ تو یہ یہاں پر اس کا معنی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اور مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جیسے بھانمتی کہا کس کو جاتا ہے؟ تو پرانے زمانے میں جو لوگ کٹھ پتلیوں کا تماشا دکھایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ ان کے کپڑے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی چیز کہیں سے لے کر آتے تھے۔ یہ کام بہت محنت کا بھی تھا اور انتہائی ذہانت کا بھی تھا۔ لوگ کٹھ پتلیوں کا تماشا دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی سامان کہیں اور کا ہے، ایک سامان کہیں اور کا ہے، تو یہ بہت خاص کام ہوتا تھا۔ تو ادھر ادھر کی چیزوں سے اپنے کام کو پورا کرنا یہ خاص لوگوں کا ہی کام تھا، تو ایسے لوگوں کو بھانمتی کہا جاتا تھا۔ اگر وہ عورت ہو تو بھانمتی کہا جاتا تھا، اور اگر وہ مرد ہو تو ان کو بھانمت کہا جاتا تھا۔ تو یہی رہا مفہوم، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔